نئے مالی سال کے آغاز پر پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں نئی تاریخ رقم انڈیکس ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ کاروباری ہفتے کے دوسرے روز اسٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی کا رجحان، 100 انڈیکس میں 2000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ۔ انڈیکس 1,28,149 پوائنٹس پر پہنچ گیا۔ گزشتہ روز انڈیکس 1,25,627 کی سطح پر بند ہوا تھا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا اسٹاک مارکیٹ کی بلند ترین سطح عبور کرنے پر اطمینان کا اظہار، کہتے ہیں کہ نیا مالی سال اچھی خبر اور معاشی میدان میں اہم پیش رفت سے شروع ہوا ہے۔ 100 انڈیکس کا بلند ترین سطح پر پہنچنا حکومتی پالیسیوں پر اعتماد کا اظہار ہے۔ کاروباری برادر، سرمایہ کاروں کا اعتماد ہر گزرتے دن کے ساتھ مستحکم ہو رہا ہے۔ نیا مالی سال معیشت کی بہتری کی جانب سفر میں سنگ میل ثابت ہوگا۔ حکومت کی معاشی ٹیم کو کامیابی پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس جاری۔ سندھ، بلوچستان، پشاور اور اسلام آباد ہائی کورٹس کے مستقل چیف جسٹس کی تقرری کے لیے سینئر ترین ججز کے ناموں پر غور۔ چیف جسٹس اسلام آباد کے لیے جسٹس سرفراز ڈوگر، جسٹس محسن کیانی اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے ناموں پر غور۔ سندھ ہائی کورٹ کے لیے جسٹس جنید غفار، جسٹس ظفر راجپوت اور جسٹس اقبال کلہوڑو کے ناموں پر غور جاری۔ مستونگ میں فتنہ ہندوستان کا بند تحصیل آفس اور دفاتر پر حملہ، فائرنگ سے 16 سالہ لڑکا جاں بحق اور 7 افراد زخمی ہوئے۔ ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند کہتے ہیں کہ سیکیورٹی فورسز نے علاقے کا محاصرہ کر لیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں 2 دہشت گرد مارے گئے، 3 زخمی ہوئے۔ فورسز کا فوری رسپانس جانی نقصان کو مزید بڑھنے سے روکنے میں مؤثر رہا ہے۔ علاقے میں موجود دہشت گردوں کے خلاف بھرپور کارروائی جاری ہے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی صدارت سنبھالی۔ دوران صدارت فلسطین پر 6 ماہی کھلی بحث بھی ہوگی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کہتے ہیں پاکستان یہ ذمہ داری عاجزانہ طور پر اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قوانین کے تحت نبھائے گا۔ ہماری صدارت اس وقت آئی ہے جب دنیا بھر میں تنازعات اور انسانی بحران چل رہے ہیں۔ سلامتی کونسل کو بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے مؤثر کارروائی کی طرف لے جانے کی کوشش کریں گے۔ مہنگائی کے ستائے عوام پر حکومت نے ایک اور بم گرا دیا ہے۔ آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں 8.36 روپے، ہائی سپیڈ ڈیزل 10 روپے 49 پیسے مہنگا ہوا ہے۔ وزارت خزانہ کے نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی نئی قیمت 266 روپے 79 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 272 روپے 98 پیسے فی لیٹر مقرر ہے۔ پشاور میں BRT کرایوں میں اضافہ، 5 کلومیٹر تک سفر پر کرایہ 20 سے بڑھا کر 30 روپے کر دیا گیا۔ 40 کلومیٹر تک کے سفر کا کرایہ 70 روپے ہو گیا۔ ایک بار ٹکٹ خریدنے کی قیمت بھی 60 سے بڑھا کر 70 روپے کر دی گئی۔ محکمہ ٹرانسپورٹ کے مطابق کرایوں میں اضافہ بڑھتی مہنگائی کے باعث کیا گیا۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں زلزلے کے شدید جھٹکے۔ قصور، اوکاڑا، شیخوپورہ مرید کے کاموں کی گجراوالا اور گرد و نواح میں بھی زلزلہ۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت 4.4 اور گہرائی 12 کلومیٹر تھی۔ زلزلے کا مرکز لاہور سے 25 کلومیٹر جنوب مغرب میں تھا۔ زلزلے کے جھٹکوں کے بعد لوگوں میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا۔ لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں اور دفاتر سے باہر نکل آئے۔ حکومت کا بجلی کے بلوں میں سے الیکٹریسٹی ڈیوٹی ختم کرنے کا فیصلہ۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کے تمام مزدور اعلیٰ کو خط لکھ دیا۔ متعدد چارجز، ٹیکسز اور ڈیوٹیز کی وجہ سے پیدا ہونے والی پیچیدگیوں کو دور کرنے کے لیے تمام مزدور اعلیٰ سے تعاون طلب کر لیا۔ اویس لغاری نے خط میں کہا بجلی کے مہنگے نرخ اہم چیلنج ہیں۔ خط میں وفاق کے IPPs کے معاہدوں پر نظر ثانی سمیت اسٹرکچرل ریفارمز کا بھی ذکر۔ یہ قدم نہ صرف بجلی کے بلوں کو مزید شفاف بنائے گا بلکہ سمجھنے میں بھی آسان بنائے گا۔
وزیر داخلہ محسن رضا نقوی اور وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا اسلام آباد میں زیر التوا ماڈل جیل کا دورہ، ماڈل جیل کے مختلف حصوں کا معائنہ کیا، تعمیراتی کاموں پر پیش رفت کا بھی جائزہ لیا۔ وزیر داخلہ کی پروجیکٹ کے پہلے مرحلے کو رواں برس مکمل کرنے کی ہدایت، کہا کہ دن رات کام کر کے تعمیراتی سرگرمیاں ہر صورت مقررہ مدت میں مکمل کی جائیں۔ پہلے مرحلے میں ماڈل جیل میں 1500 قیدیوں کی گنجائش ہوگی۔ پاکستان کا سنتاس معاہدے پر ثالثی عدالت کے فیصلے کا خیر مقدم، بھارت سے فوری عمل درآمد کا مطالبہ، کہا ثالثی عدالت نے اپنا دائرہ اختیار برقرار رکھا، ضمنی فیصلے سے ظاہر ہوتا ہے سنتاس معاہدہ درست اور فعال ہے، بھارت کو سنتاس معاہدہ پر یک طرفہ کارروائی کرنے کا کوئی حق نہیں، بھارت پر زور دیتے ہیں کہ اپنے معاہدے کی ذمہ داریوں کو پورا کرے۔ جنگ میں ہزیمت کے بعد مودی کی سیاست کے دن گنے جا چکے ہیں، مودی جھوٹے بیانیے سے عزت بچانا چاہ رہا ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں بھارت کو اپنی بات منوانے کا موقع نہیں ملا، وزیر دفاع خواجہ آصف کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ بھارتی گمراہ کن موقف دنیا نے تسلیم نہیں کیا، شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس میں ہماری سچائی کو تسلیم کیا گیا ہے، بھارت کو ایک بار پھر عالمی سطح پر خفت اٹھانا پڑی ہے، کوئی فریق سنتاس معاہدے کو یک طرفہ طور پر معطل نہیں کر سکتا۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کے 26 ارکان کو ڈی سیٹ کرنے کے لیے قانونی کارروائی کا آغاز ہو گیا، ذرائع کے مطابق اسپیکر آفس کے معاملے پر محکمہ قانون پنجاب سے مشاورت شروع، معطل ارکان کے اسمبلی رکنیت ختم کرنے کے لیے آئینی اور قانونی نکات پر غور، اسپیکر آفس کی جانب سے اعلیٰ عدالتی فیصلوں کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے، کارروائی میں سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے فیصلے کا بھی حوالہ۔ محرم الحرام کے دوران پنجاب میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے مریم نواز کے اہم اقدامات، پہلی مرتبہ صوبے بھر میں سائبر پیٹرولنگ کا آغاز ہو گیا، سوشل میڈیا پر فیک نیوز کی روک تھام کے لیے پنجاب آئی ٹی بورڈ کا خصوصی پورٹل فعال ہو گیا، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں کہ محرم میں سوشل میڈیا پر فیک نیوز نشر کرنے پر کارروائی ہوگی، مذہبی ہم آہنگی کو نقصان پہنچنے والی کسی بھی سرگرمی یا جھوٹی معلومات کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا چنیوٹ میں امن و امان سے متعلق اجلاس، ڈی پی او اور ڈپٹی کمشنر صفی اللہ گوندل نے سیکیورٹی انتظامات پر بریفنگ دی، وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نے کہا عشرہ محرم کے دوران امن و امان ہر قیمت پر یقینی بنایا جائے گا، مجالس اور جلوسوں کی فول پروف سیکیورٹی حکومت پنجاب کی اولین ترجیح ہے، کسی قسم کی کوتاہی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ مخصوص نشستوں کے فیصلے پر پی ٹی آئی نے رجسٹرار سپریم کورٹ کو خط لکھ دیا ہے، 12 ججز کا دستخط شدہ آرڈر آف دی کورٹ جاری کرنے کا مطالبہ، پی ٹی آئی نے سلمان اکرم راجہ کے ذریعے رجسٹرار سپریم کورٹ کو خط لکھا، خط کے متن میں کہا گیا کہ 27 جون کو سپریم کورٹ نے نظر ثانی کیس کا مختصر فیصلہ دیا، مختصر فیصلے کے آرڈر آف دی کورٹ میں صرف 10 ججز کے دستخط شامل ہیں، جسٹس صلاح الدین پور کے بینچ سے علیحدہ ہونے کے بعد 12 ججز کے دستخط ہونا لازم ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے صوبائی اسمبلی کی مخصوص نشستوں پر منتخب ممبران کو حلف لینے سے روک دیا، مخصوص نشستوں کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کی درخواست پر سماعت، الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری، آئندہ سماعت تک ممبران سے حلف نہ لینے کا حکم، وکیل سلطان محمد خان نے دلائل میں کہا پی ٹی آئی پی کے کی صوبائی حکومت میں 2 نشستیں ہیں، کمیشن نے خواتین کی مخصوص نشست دی ہے، جسٹس ارشد علی نے ریمارکس دیے یہاں تو پی ٹی آئی کی حکومت ہے، ان کو یہاں بھی سیٹیں نہیں ملی۔ وزیر اعلیٰ گنڈا پور کا استعفیٰ مانگنے والے تھر پارکر میں بھوک سے ہلاکتوں پر بلاول اور مری میں سیاحوں کے جاں بحق ہونے پر مریم نواز سے استعفیٰ مانگے، مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے سانحہ سوات پر وضاحت پیش کر دی ہے، بیرسٹر سیف نے کہا کہ سوات کا موسم خراب تھا، ایئر ایمبولینس کے استعمال پر بڑے نقصان کا خدشہ تھا، غفلت کے ذمہ داران کے خلاف کارروائی جاری ہے، تجاوزات کو بھی گرایا جا رہا ہے۔
پاکستان کا سلامتی کونسل سے غزہ میں مظالم فوری روکنے کے لیے اقدامات کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کہتے ہیں غزہ میں انسانی امداد پر پابندیاں ختم کی جائیں، محفوظ رسائی دی جائے۔ غزہ کے شہری ایک چھوٹے سے علاقے میں محصور اور بار بار نقل مکانی پر مجبور ہیں۔ فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے اعلیٰ سطح بین الاقوامی امن کانفرنس جلد از جلد بلائی جائے۔ مودی اور ان کے چند ساتھیوں نے بھارتی سیاسی اور عسکری نظام کو برے طریقے سے نیچا دکھایا۔ بھارت کی اتنی تذلیل ہو چکی ہے کہ اب بھارتی فوج بھی اسے قبول نہیں کر رہی۔ قومی سلامتی کے سابق مشیر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ناصر جنجوعہ کی گفتگو کہتے ہیں کہ پہلگام واقعے کی بنیاد پر مودی نے جو اقدام کیے ہیں اسے دنیا نے قبول نہیں کیا۔ تذلیل شدہ اور شکست خوردہ ذہن سے ہمیشہ خطرہ رہتا ہے۔ بھارت اس سے بھی بڑی اور مختلف حرکت کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ بلوچستان میں 2 روز کے دوران سیلابی ریلوں اور ڈیم میں ڈوب کر 5 افراد جاں بحق ہوئے۔ لسبیلا، حب، بارکھان، یوب، ہرنئی اور ڈیرہ بگٹی میں موسلادھار بارشیں۔ یوب میں سیلابی ریلے میں بہہ کر 4 افراد جان سے گئے۔ زرگئی میں ڈیم میں ڈوبنے والے ایک خاتون جاں بحق، 2 کو بروقت ریسکیو کر لیا گیا۔ کھوسٹ میں سیلابی ریلے میں پھنسے 3 افراد کو بھی بحفاظت نکال لیا گیا۔ پی ڈی ایم اے نے رپورٹ جاری کر دی۔ کراچی میں 106 مرکزی سڑکوں میں سے 32 پر پارکنگ فیس مکمل طور پر ختم۔ ضلع جنوبی میں 3 اور ضلع کماڑی کے 2 مقامات پر پارکنگ مفت ہوگی۔ ضلع وسطی میں 5، ملیر اور کورنگی میں 7 مقامات پر پارکنگ فری ہے۔ ضلع شرقی میں 15 مقامات پر پارکنگ بالکل مفت۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ضلع جنوبی، وسطی اور شرقی کی 11 وال باؤنڈری پارکنگ پر مقررہ فیس رہے گی۔ صادق آباد میں کچے کے ڈاکوؤں نے 2 بچوں سمیت 13 افراد کو اغوا کر لیا۔ واقعہ تھانہ سونمیانی ضلع راجن پور کی حدود میں پیش آیا۔ مسلح ڈاکو باغ کے علاقے میں کام کرنے والے مزدوروں کو اغوا کر کے لے گئے۔ پولیس کے مطابق اغوا کیے گئے تمام افراد کا تعلق تحصیل صادق آباد کے علاقے رحیم آباد سے ہے۔ کیمبرج انٹرنیشنل ایجوکیشن کی امیدواروں کو لیگ پرچوں میں دوبارہ مفت بیٹھنے کی پیشکش۔ اے ایس اور اے لیول ریاضیات 42 اور کمپیوٹر سائنس 22 کے نتائج معمول کے مطابق جاری کیے جائیں گے۔ پرچوں سے متعلق امتحانی سیریز کے نتائج کے اجرا کے بعد مزید معلومات فراہم کریں گے۔ مسلم یونیورسٹی نے عالمی رینکنگ میں اسرائیلی تعلیمی اداروں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ کیو ایس ورلڈ یونیورسٹی رینکنگ 2026 کا اعلان کر دیا گیا۔ 100 سے زائد ممالک کی 1500 سے زائد جامعات شامل۔ رینکنگ میں مسلم دنیا کی جامعات کی نمایاں ترقی خوش آئند قرار۔ امریکہ اب بھی عالمی تعلیمی میدان میں سبقت برقرار رکھے ہوئے ہے۔ بھارت کا جھوٹ پوری دنیا کے سامنے بے نقاب۔ چاند پر بھیجے گئے مشن چندریان 3 کی سچائی پر سوال اٹھا دیا ہے۔ فیک نیوز واچ ڈاگ نے رپورٹ میں چندریان کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ بھارت کی بڑی کامیابی دراصل صرف میڈیا کا دھوکہ تھی۔ چاند پر اتارتے ہوئے لائیو دکھانے والی ویڈیو سب کمپیوٹر گرافک سے بنائی گئی جعلی ویڈیوز تھیں، جبکہ مشن کی کنٹرول روم کی تصاویر بھی جھوٹ پر مبنی ہے۔ قومی کرکٹ ٹیم کے آل راؤنڈر شاداب خان دائیں کندھے کی تکلیف کا شکار۔ ڈاکٹرز نے شاداب کو سرجری تجویز کر دی ہے۔ شاداب خان کی انگلینڈ میں کندھے کی سرجری کا امکان۔ ذرائع کے مطابق سرجری کے بعد شاداب خان تقریباً 3 ماہ تک کرکٹ سے آؤٹ ہو سکتے ہیں۔ بنگلہ دیش اور ویسٹ انڈیز کے خلاف سیریز میں بھی شاداب خان نہیں کھیل سکیں گے۔
سابق آل راؤنڈر اظہر محمود پاکستان ٹیسٹ ٹیم کے قائم مقام ہیڈ کوچ مقرر۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کا اظہر محمود کی تقرری پر اعتماد کا اظہار، کہا ان کی رہنمائی میں ریڈ بال ٹیم عالمی سطح پر مزید منظم، مضبوط اور مؤثر کارکردگی دکھائے گی۔ اظہر محمود تجربہ کار کرکٹ ذہن اور کامیاب کوچنگ کیریئر کے حامل ہیں۔ اظہر محمود نے قومی ٹیم کے اسسٹنٹ کوچ کے طور پر طویل عرصے تک اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان کے راشد نسیم دنیا کے تیز ترین باکسنگ پنچ مارنے والے کھلاڑی بن گئے ہیں۔ راشد نسیم نے انگلینڈ کے کھلاڑی جوشی لیالا سے باکسنگ پنچ ایکسپرٹ کا اعزاز چھین لیا ہے۔ راشد نسیم نے 1 منٹ میں 386 مرتبہ مکو کو ٹارگٹ پر ہٹ کیا۔ گنیز ورلڈ ریکارڈ نے آفیشیل طور پر تصدیقی ای میل جاری کر دی ہے۔ راشد نسیم نے 154واں عالمی ریکارڈ فلسطین کے نام کر دیا۔ ایشین یوتھ گرلز نیٹ بال چیمپئن شپ میں پاکستان کے جیتنے کا سلسلہ جاری۔ چیمپئن شپ میں پاکستان نے لگاتار 5ویں کامیابی حاصل کر لی۔ قومی ٹیم نے آخری پول میچ میں مالدیپ کو بھی ہرا دیا۔ پاکستان ٹیم نے مالدیپ کے خلاف شاندار پرفارمنس دکھا کر برتری ثابت کی۔ 39 کے مقابلے میں 49 گول سے فتح حاصل کی۔ پاکستان سیمی فائنل اپنے ہی گروپ کی نمبر 4 پوزیشن پر موجود جاپان سے کھیلے گا، جو جمعرات کو کھیلا جائے گا۔ چیمپئن شپ کا فائنل 4 جولائی کو طے ہے۔ قومی ویمن ٹیم کی بالر سعدیہ اقبال کی T20 میں پہلی پوزیشن برقرار۔ آئی سی سی ویمن T20 کی عالمی رینکنگ جاری۔ آسٹریلیا کی اینابل دوسرے، بھارت کی دیپتی شرما تیسرے نمبر پر موجود۔ پاکستان کی نشرہ سندھو ٹاپ 10 میں شامل ہو کر 8ویں پوزیشن پر آ گئی ہے۔ ویمن بیٹنگ کے ٹاپ 10 میں کوئی پاکستانی کھلاڑی شامل نہیں۔ آسٹریلیا کی مونے پہلے اور بھارت کی سمرتی مندھانا تیسرے نمبر پر آ گئی۔ عالمی شہرت یافتہ فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو ہمیشہ کے لیے سعودی عرب میں رہنے کو تیار۔ اسلامی ملک کو اپنا گھر قرار دیا، کہا ہمیشہ کے لیے سعودی عرب میں رہنا چاہتا ہوں۔ رونالڈو نے النصر کلب کے ساتھ اپنے معاہدے کی تجدید کا اعلان کر دیا۔ معاہدہ 2027 تک جاری رہے گا۔ نئے معاہدے کے تحت سالانہ 188 ملین یورو کی رقم ملے گی، جو پاکستانی روپے میں تقریباً 61 ارب 50 کروڑ روپے کے برابر بنتی ہے۔ اور ملک کے بیشتر علاقوں میں بادل برسنے لگے ہیں۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش۔ اسلام آباد میں بارش کے باعث فلائٹ آپریشن متاثر۔ ہنگامی صورتحال کے پیش نظر واسا راولپنڈی ہائی الرٹ، رین ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ باغ اور گرد و نواح میں بھی تیز بارش، مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سب سے زیادہ بارش اٹک میں 34 ملی میٹر ریکارڈ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا اور کشمیر کے بعض مقامات پر موسلادھار بارش کا امکان ہے۔